اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا، دفاع ہیڈ کوارٹرز اور عسکری بیسز پر شدید بمباری۔ امریکی صدر وینزویلا پر حملے کی تصدیق، کہا وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ وینزویلا نے حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکہ کے خلاف مزاحمت کا اعلان، کہا حملے میں امریکہ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ روس، کولمبیا، کیوبا اور ایران کی امریکی اقدام کی مذمت۔ دشمن کے خلاف مزاحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی امریکہ میں مظاہرین کی حمایت سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، ایرانی حکومت کو مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، اہم سنگ میل عبور، پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کا نشانہ بنانا ممکن، دشمن کی فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے بھی بھرپور صلاحیت۔ تیمور ویپن سسٹم پاک فضائی کی آپریشنل تیاری اور ٹیکنالوجی برتری کی علامت، صدر مملکت، وزیر اعظم اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدان اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو مبارکباد۔ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی ذمہ داری، یک طرفہ خلاف ورزی ناقابل قبول، اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ پاکستان کا اعلان، بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت غیر ذمہ دارانہ الزامات سے ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ جلان جدہ گروپ کے زیر اہتمام پاکستان انویسٹر فورم کے سینئر رکن اور صدر، پاکستان اوورسیز فورم ویسٹرن ریجن سعودی عرب، فدا حسین کھوکھر کے چھوٹے بھائی مرحوم الطاف حسین کھوکھر کی یاد میں ایک تعزیتی نشست منعقد ہوئی۔ تقریب میں جدہ کے پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ سماجی اور سیاسی شخصیات، مختلف تنظیموں کے عہدیداران، معززین شہر اور گروپ اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی اور اصالِ ثواب کیا اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر معروف قاری محمد آصف نے خطاب کرتے ہوئے صبر و شکر، دنیا و آخرت کی حقیقت اور انسانی اعمال کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ فدا حسین کھوکھر اور یاران جدہ گروپ کے صدر، چیئرمین پاکستان انویسٹر فورم، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری اظہر عباس رائچ نے تعزیت کے لیے آنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل گھڑی میں کمیونٹی کی یکجہتی سوگوار خاندان کے لیے باعث تسلی ہے۔ تعزیتی نشست کا اختتام مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کے ساتھ ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کی جانب بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے ضلع اور 27 ڈسٹرکٹ سینٹر بفر زون 15-20 سیکٹر ناظم آباد ٹاؤن میں منگنی کی تقریب کے نام پر بغیر اجازت گلی بند کیے جانے پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق احتجاج میں ڈاکٹر ابو طالب، عبدالحق، ندیم عباسی، عرفان صدیقی اور کرکچائٹ فارم کے چیئرمین سید طارق علی شاہ سمیت دیگر مکینوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رات تقریباً 3 بجے گھروں کے دروازے بجا کر گاڑیاں ہٹانے کو کہا گیا، جس کے بعد گلی میں شامیانے لگا کر راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ مظاہرین کے مطابق اس اقدام سے نہ صرف ان کے گھروں کے داخلی راستے بند ہوئے بلکہ کاروباری سرگرمیوں بھی شدید متاثر ہوئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بغیر اجازت گلی بند کرنا قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس غیر قانونی اقدام کی اطلاع تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کو دی گئی، تاہم پولیس کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور آئندہ اس طرح کے عوامی راستے بند کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جیکب آباد کی عدالت نے 2 سگے بھائیوں کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ بھتیجی اور نوجوان کو کاروکاری کے الزام میں قتل کرنے والے 2 سگے بھائیوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید شرف الدین شاہ کی عدالت نے ملزمان لال گل اور لال بخش بلیدی کو دوہرے قتل کا جرم ثابت ہونے پر پھانسی کی سزا سنائی۔ ملزمان نے 4 مئی 2024 کو گڑھی خیرو تھانے کی حدود میں ساکاری کے الزام میں اپنی بھتیجی فاطمہ اور نوجوان مغیم بلیدی کو قتل کیا تھا۔ سرکار کی جانب سے ایچ سی ممتاز علی لغاری کی مدیت میں 3 سگے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے 2 ملزمان لال گل اور لال بخش کو گرفتار کر کے جبکہ مقتولہ کا والد لال جان روپوش قرار دیا گیا۔ دونوں ملزمان کو بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کے جرم میں 7 سال کی اضافی سزا بھی سنائی گئی۔ دونوں ملزمان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 5 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।